ایسا کوئی رمضان میں اپنا ذہن بنائیں کہ ہمارے پچھلے مہینے کے بجٹ سے اس مہینے کا بجٹ کیسا ہے، ہم اس کو ذرا چیک بھی کریں، اور ہم اگر مقروض ہو جاتے ہیں ہر مہینے کے اینڈ میں تو کیا ہو، ہم کتنا بچاتے ہیں اس سے تھوڑا اور بچائیں، بچانے کے فائدے کیا ہیں، اس حوالے سے بھی رکن شورا سے بلکہ پہلے ہی میں سوال کر لیتا ہوں تو کہ آپ مزید کالز کر سکیں۔ رکن شورا کے لیے بھی عبدالحبیب بھائی سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں تو بھی ماشاءاللہ معاشرے میں بہت تجربے کار افراد میں سے ہیں، بزنس مین بھی ہیں، تو بچانے کے فائدے کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا کیا کرو گے بچا کے، تو کیا بچانا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں بچانا چاہیے، بلکہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا چاہیے، آخرت کے لیے بچا لینا چاہیے نا۔ مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ بچا کے کیا کرو گے، تو ایسے کاموں میں لٹانے سے بہتر ہے وہاں دے دو جو آخرت میں کام آ جائے گا، اور ایسے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گا جو آپ کو کام آئے گا۔ دیکھیں بیسیکلی مسئلہ یہ، ہاں دیکھیں بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے سال 2020 میں جب کرونا آیا اور ہم گھروں میں بیٹھے، اس نے ہم سب کو سکھا دیا کہ جینے کے لیے پیسے کتنے چاہیے اور لگژریز کے لیے پیسے کتنے چاہیے۔ دنیا کے بہت سارے لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ اگر ہوٹلنگ نہ کریں تو بھی زندگی چل سکتی ہے، ہم بہت سارے کپڑے بار بار نہ سلوائیں تو بھی ان کپڑوں میں ہم زندہ رہے تھے، کوئی پرابلم نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، گھر کا کھا کر بیمار نہیں ہو گئے بلکہ لوگوں کی صحت اچھی ہو گئی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ لائف اسٹائل اور ہے اور لیونگ اسٹائل اور ہے۔ لائف یعنی زندگی گزارنے کے لیے تو بہت تھوڑے پیسے چاہیے، اب دنیا کو دکھانے کے لیے اور دنیا والوں کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ پیسے چاہیے، اور جس کی وجہ سے وہی آپ نے کہا کہ مقروض بھی ہو جاتے ہیں، پھر اس میں ٹینشن میں بھی رہتے ہیں۔ تو یہ نہ کریں، آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے کیا ضروری ہے، آپ اس پر خرچ کریں، اپنی صحت پر خرچ کریں، اپنے کھانے پینے پہ خرچ کریں، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے بعض اوقات بہت زیادہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو لگژریز بہت زیادہ ہم نے ایڈ کر لی، اور مطلب ایک کہتے ہیں قدرتی طور پہ پریکٹیکل بھی تو ہو گیا نا، وہ جو 6 مہینے گزرے، 4 مہینے گھروں میں گزرے، بلکہ اب بھی کئی لوگ گزار رہے ہیں۔ اب دیکھیں عید والے دنوں میں بھی کپڑوں کی وہ لوڑ نہیں تھی، وہ مارا ماری نہیں تھی، یعنی نئے کپڑے کئیوں نے نہیں سلوائے، اچھا سلوائے بھی تو اب نارمل سلوا لیے کیونکہ اب کس کو دکھائیں گے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے عید کے کپڑے بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے تھے۔ اچھا عید کے الگ تھے، دوسری عید کے الگ تھے، تیسری عید کے الگ تھے۔ اچھا پھر اس کے بعد جناب بہت ساری چیزیں نہیں کی ان 4 پچھلے سال، تو نہ کر کے بھی تو زندہ رہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان چیزوں میں خرچ بہت زیادہ کرنے کی بجائے ہم اس کو کفایت شعاری کریں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو ان چیزوں کی وجہ سے ڈیبٹ میں چلے جاتے ہیں یعنی قرضے میں چلے جاتے ہیں، وہ تو بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں۔ تو اور ایک اور بات ہے، بزرگ کہتے ہیں نا کہ بڑے کہتے ہیں اتنے خرچے نہ بڑھا لو کہ بعد میں کم کرنا مشکل ہو جائے۔ یہ بات بہت اہم ہے، خرچہ بڑھانا بڑا آسان ہے، اس کو واپس کم کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ تو ایک لمٹ میں انسان رہے، اور اگر واقعی اللہ نے دیا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو جناب اپنی ذات پر اور دکھلاوے پر ہی خرچ کریں، آپ اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کریں۔ اشفاق بھائی آج کل تو ہم لوگوں سے مل رہے ہیں نا، ماشاءاللہ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے ایک لمٹ کے اندر اپنا خرچہ رکھا ہے گھر کا، لیکن جب وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو کمال دیتے ہیں نا، تو سمجھ آتا ہے کہ یار انہوں نے اپنی زندگی میں لگژریز پر، دکھلاوے پر، شوشا پر خرچ نہیں کیا، مگر ماشاءاللہ کماتے اچھا ہیں، تو ان کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ یار اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ آخرت کا خزانہ جمع ہو۔ تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے انویسٹمنٹ کا کہ بندہ ان چیزوں پہ ضائع کرنے کی بجائے وہاں دے دے۔ تو بعض اوقات تو بس دکھلاوے کے چکر میں ایک جگہ گیا، میں اب کیا بتاؤں آپ کو، میں آج تک نہیں بھولا، یو اے میں ایک جگہ تھا، ایک صاحب کا شو روم تھا، وہ واش رومز اور یہ باتھ روم کی جو ایسیسریز ہیں اس پہ کام کرتے تھے۔ آپ شاید سن کے آپ کو لگے گا میں مذاق کر رہا ہوں، یعنی میں بات کر رہا ہوں آج سے 3 سال پرانی، آج اب تو کیا ریٹ ہوگا مجھے نہیں پتا، ایک باتھ روم سیٹ میں نے دیکھا ہے پاکستانی 5 کروڑ روپے کا، 4 کروڑ۔ سونا لگا ہوتا ہے؟ بالکل یہی میں کہنے والا تھا کہ سونے کے نل تھے، پلیٹینیم کی ٹائلز تھیں، اور ایک تو کموڈ ایسا تھا جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے۔ میں نے بتایا اس چیز پر بھی آپ لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، تو اب جو سوچیں، میں نے ان کو کہا کون لیتا ہے، کہہ رہا آپ کی سوچ ہے، اتنا پیسہ ہے لوگوں کے پاس، اور آپ کے ملک سے لوگ آ کر لے جاتے ہیں، غریب ملکوں والے لوگ آتے ہیں جو جن ملکوں کے بارے میں غریب کہا جاتا ہے، لیکن اتنا پیسہ وہ کہتے ہیں اتنے پیسے خرچ کدھر کریں آپ بتائیں، تو ہم ان کو بتاتے ہیں لے جاتے ہیں۔ میں نے واشنگ ٹب دیکھے جس میں بیٹھ کے لوگ نہاتے ہیں، 1-1.5 کروڑ 2 کروڑ کے تو کتنے سارے وہاں پر تھے۔ اب بتائیں لوگ یوں خرچ کر دیتے ہیں پیسوں کو، تو اس کی بجائے تو پھر کوئی 1-1.5 کروڑ میں تو پوری مسجد بن جاتی ہے یار، قیامت تک کے لیے سجدے ہوتے رہیں گے، آپ کے لیے جنت میں گھر بن گیا۔ جس کے پاس ہے اتنا سارا، وہ کہتا ہے چلو مسجد بھی بنا دیتا ہوں لیکن یہ بھی میں خرچ کروں گا، تو کیا اس کو آپ میانہ روی کا آپ کیا درس دیں گے؟ دیکھیں یہ تو مفتی صاحب بتائیں گے کہ شرعی حکم کیا ہے، لیکن بعض اوقات جو ہے نا ہم کچھ ایکسٹرا کر کے جو ہے نا
اپنے خلاف حاسدین بھی کھڑے کر لیتے ہیں. ایک اور بڑا عجیب سا ٹرینڈ ہے. ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے, آپ اچھا پہننا چاہتے ہیں, اگر شریعت کے تقاضوں کے مطابق اچھا کھانا چاہتے ہیں آپ کریں, لیکن یہ جو ہر چیز شیئر کرنی ہے نا, آج میں نے نئی چیئر خریدی ہے, نئی گاڑی خریدی ہے, آج بلکہ کھانے سے پہلے تصویریں شیئر کرتے ہیں کہ آج ہوٹل میں یہ آرڈر کیا, یہ والی آئس کریم کھا رہا ہوں. اب آپ سوچیں کہ یہ کر کے آپ خود لوگوں کے دلوں میں احساس کمتری پیدا کر رہے ہیں. وہ لوگ دیکھ رہے ہیں بیچارے جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے, اور آپ آج ایسے ہوٹل میں کھا رہے ہیں جب 50,000 کا بل بنے گا. تو آپ یہ بتا کر کیا کر رہے ہیں؟ اس سے لوگوں کی نظریں بھی لگتی ہیں. اب کہتے ہیں بیمار ہو گئے, پریشان ہو گئے, بیماریاں نہیں جان چھوڑ رہی. آپ نے کسر کون سی چھوڑی ہے؟ ہر چیز شیئر کرنی ہے, ہر چیز بتانی ہے. بھائی اللہ نے دیا آپ کو اپنے تک رکھے نا. وہ بھی ہے نا کتابوں میں کہ ایسے کام نہ کرو, اپنی نعمتوں کے اظہار کے ذریعے دوسروں کو حاسد مت بناؤ اپنا, یعنی خود بھی حسد سے بچنا ہے, دوسروں کو اپنا حاسد نہ بنائے نا. تو یہ ایسے کام کر رہے ہیں لوگ, سمجھ ہی نہیں آ رہی. کیونکہ اب مسئلہ یہ کہ میں اتنی بڑی ایک چیز خرید رہا ہوں یا اتنا بڑا خرچہ کر رہا ہوں, تو لوگوں کو بتاؤں گا تو صحیح نا. اب تو وہ کہتے ہیں نا نیا موبائل لیا تو اس کی ان باکسنگ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ آج میں نے نیا کر لیا, چلے آپ کو دکھاتا ہوں ڈبہ کھول کے کیسا ہے. تو کیا ضرورت ہے یہ چیزیں شیئر کرنے کی تاکہ لوگ دیکھیں اور ان کی نظریں ہمیں لگیں. جیسے سائنس یہ کہتی ہے, میں نے ایک چیز پڑھی کہ آپ جو بھی خرچ کرتے ہیں نا اس سے آپ کو کچھ کیمیکلز دماغ سے خارج ہوتے ہیں جس سے آپ کو جو ہے وہ خوشی حاصل ہوتی ہے, ایک فرحت ملتی ہے. آپ $5,000 تک خرچ کریں گے, 10,000 تک, تو وہ اس کا لیول بڑھتا جاتا ہے نا خوشی کا. اور میکسیمم اللہ بہتر جانتا ہے اس میں کیا سچائی کتنی ہے, حقیقت ہے, لیکن سائنسی ایک بات ہے کہ $80,000 تک جو ہے نا وہ خوشی کا لیول ہے, اس میں یہ بڑھتی ہے, درجات ہیں, میکسیمم ہے یہ. اس کے بعد کوئی لیول نہیں ہے. $80,000 کے اوپر جو آپ خرچہ کرتے ہو نا پھر سب کا سب برابر ہے. تو اس سے پہلے جو آپ کر رہے ہو یا اس میں ہے, اب ایک بندہ اس لیول پہ بھی بعض ہوتے ہیں جو وہاں پہنچ جاتے ہیں, پھر اس کے بعد انہیں کوئی وہ خوشی کا لیول نہیں ملتا ہے, پھر وہ کہتے ہیں کہ پیسہ خرچ کرنے میں غلط کام کرتے ہیں جی. نہیں, پھر اس کے ذریعے اس کیمیکل کو مزید وہ چاہتے ہیں کہ وہ مطلب ہم زیادہ خوش ہوں, اور ایک سمجھانے کی بات ہے کہ پھر گناہوں میں وہ خرچ کرتے ہیں. جی جی. اب تو ایسی ویب سائٹس آ گئی ہیں کہ جس کے ذریعے وہ پیسہ اتنا ہے کہ اس سے غلط کام سامنے والوں سے کرواتے ہیں تاکہ انہیں دیکھ کر خوشی حاصل ہو کہ ہمارا پیسہ کیا کر رہا ہے. تو یہ وہی والی بات ہے نا کہ انہوں نے اپنی خوشی جو ہے وہ اس طرح کی فضول خرچیوں میں رکھی ہے. ورنہ بڑی پیاری کتابوں میں ایک بات لکھی کہ خوشی وہ اچھی ہے کہ تمہاری وجہ سے سامنے کے والے کے چہرے پہ خوشی آ جائے. یعنی یقین کریں, آپ کسی کو کھانا کھلائیں یا کسی غریب کی مدد کریں, اور جب وہ مسکراتا ہے نا تو لگتا ہے یہ اصل خوشی ہے. یعنی آپ اپنے ذریعے کسی کو خوش کر دیں. اور پھر اب اس کو, یہ تو ہو گیا لاجیکلی. اب آپ قرآن و حدیث کی صورت میں دیکھیں تو روایتوں میں مضمون ملتا ہے نا کہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ 60 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے. تو آپ یقین کریں, آپ اپنے آپ کو خوش کرنے کے بجائے لوگوں کو خوش کرنا شروع کر دیں, خوشیاں خود ہی آپ کی طرف آ جائیں گی, سارے کیمیکل بڑھ جائیں گے انشاءاللہ. واہ, ایک سیٹھ صاحب نے بات کی, وہ کہتے ہیں حالانکہ اچھے کھاتے پیتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے غریب کو سائیکل دلائی تھی تو اس وقت مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی. ویسے وہ کہتے ہیں میرے عادت کوئی نہیں تھی ایسے خرچ کرنے کی, لیکن میں نے اس کو جو سائیکل دلائی اس پر مجھے بڑی خوشی دل میں محسوس ہوئی. تو میں جب بھی پریشان ہوتا تھا اس کو یاد کرتا تھا کہ یار میں نے اس کو جو سائیکل دلائی تھی وہ کتنا خوش تھا اور وہ بہت انجوائے کر رہا تھا. اس کے بچے آگے بیٹھے تھے اس کے ساتھ اسٹینڈ پہ خوش ہو رہے تھے. تو میں نے نوٹ کیا کہ میں نے اپنے اوپر لاکھوں کروڑوں خرچ کر لیے, مجھے وہ خوشی حاصل نہیں ملی. غریب کی سائیکل پر مجھے دینے میں زیادہ خوشی محسوس ہوئی. آپ دیکھیں نا امیر اہل سنت جو نا اتنا ماہر نفسیات بھی ہیں, اتنی زبردست سائیکی جانتے ہیں. آپ نے بڑی کمال کی, میں کہتا ہوں یہ بات سوچی ہی نہیں تھی کبھی, امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے سے سیکھنے کو ملی. اور جس کو بتائی نا وہ کہتا ہے یار کمال کا پوائنٹ لے کر آئے ہو. مثال کے طور پہ ہمارے سب کے گھر میں قربانی, جن کے گھروں میں ہوتی ہے قربانی, ہم کیا کرتے ہیں, قربانی کا گوشت لینے ہمارے ملازم گھر پہ آتے ہیں, رشتہ دار آتے ہیں, ہم بانٹتے ہیں, اچھی بات ہے. لیکن ان کو چل کے آنا پڑا, بیچارے تھیلی لے کے صبح صبح آتے ہیں کہ چلو آج صاحب کے گھر سے گوشت ملے گا. امیر اہل سنت نے بیونڈ مطلب کمال کی بات کی کہ آپ اتنے ساروں کو گوشت بانٹتے نا, کسی ان میں سے 2-4 لوگوں کو جتنے پیسے آپ کو سلیکٹ کریں ان کو بکرا دلا دیں. اچھا بکرا بھی نہ دلائیں, ان کو پیسے دیں کہ خود بکرا خریدنے جائیں. اب وہ اپنے بچوں کے ساتھ جو بکرا خریدنے جائیں گے, جو اس کی خوشی, پھر اس کے بعد چارے کے پیسے بھی دیں, وہ روز چارہ کھلائیں گے بچوں کے گھر, اس گھر میں تو روز عید ہو گئی نا. اچھا پھر اس کے بعد اب جب قربانی ہوگی نا وہ بندہ خود اپنے غریب رشتہ داروں کو گوشت بانٹے گا. اب لیول سوچیں, جو ہمارے گھر پہ تھیلی لے کر آتا تھا اب وہ اپنے رشتہ داروں میں بانٹ رہا ہے. شفیق بھائی یہ پریکٹس جنہوں نے کیا نا, میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں, ملازمین نے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, کہتے آئی صاحب ہم نے تو زندگی میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا ہمارے گھر قربانی ہوگی, بچے تو سوتے ہی نہیں تھے رات کو. اچھا یہ دعائیں نہ دیں, کیا یہ دل کی خوشی آپ کے لیے کتنی بڑی برکت ہوگی. ان لوگوں نے کہا ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم اپنے کسی غریب رشتہ دار کو گوشت دیں گے. آپ یہ ساری خوشیوں کو ملٹیپلائی کریں نا. اچھا آپ نے 10 دن پہلے یہ کام کر لیا یکم ذوالحجہ سے, 10 دن کی خوشیاں دے دی نا آپ نے تو اس پورے خاندان کو. اچھا وہ محلے میں بکرا گھما رہے ہیں, اب آپ ان خوشیوں کو سوچیں
تو یہ وہ طریقہ ہے جو اس کے ذریعے آپ اپنی خوشی کما سکتے ہیں، اور یہ خرچ کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ لوگوں میں خوشیاں بانٹیں، اللہ کریم اپنے کرم کے دروازوں سے آپ کو خوشیاں عطا فرمائے۔ اچھا، فضول خرچ کو کیسے پتا چلے؟ ایک سوال ہے کہ وہ فضول خرچی کر رہا ہے۔ میں نے کہا نا اب تو بڑا آسان ہو گیا نا، جو پچھلے 6 مہینے گھروں میں گزرے تھے چیک کر لیں کیا خرچ کیا تھا۔ جو خرچ کیا وہ نیسیسری تھا۔ دیکھیں نیسیسری اور ایسیسری میں فرق سمجھے۔ نیسیسری وہ ہے، مجھے ایک بہت اچھے دوست ہیں ہمارے، ان کا بیکری کا کام ہے، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی۔ میں نے کہا یار کیا حال ہے لاک ڈاؤن میں؟ کہ بھائی ابھی لوگ زندگی گزار رہے ہیں نیسیسری میں۔ یہ باری جو آئٹمیں جتنی ہیں نا ساری ایسیسریز ہیں۔ روٹی اور سالن جو ہے نا، چاول، یہ نیسیسری ہے۔ بیکری جو ہے نا یہ بعد میں آتی ہے ایسیسری میں، یہ زائد ہے، یہ ایکسٹرا ہے۔ آئس کریم، کیک، یہ بات کی چیز ہے، کھانا اس کے بغیر زندہ ہے ہم لوگ۔ تو یہی زندگی میں اگر فرق کر لینا کہ نیسیسری کیا ہے، ایسیسری کیا ہے۔ بیکری والوں کا کیا ہوگا؟ میں صرف بیکری نہیں ہے نا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں نا۔ اب جیسے آپ اسلامی بہنوں کی مثال دے رہے تھے کہ ہر چیز میچنگ والی، تو ہر چیز تبدیل کرنی ہے، یہاں پہن لیا تو وہاں نہیں پہن لیا۔ یار ہم اچھے ہیں، ہم تو روز پہنتے ہیں وہی کپڑے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، ہمیں تو کوئی کچھ کہتا نہیں۔ وہ ہمارے خیر لائیو نہیں کہہ سکتا، ورنہ ہمارے والد صاحب ایک بات بڑی اچھی کہتے، چلے بات چل رہی ہے کہ یہ بے غم جو ہے نا یہ بے غم ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو کمانے والا ہے بیچارہ، تو اس کے اوپر اتنا برڈن تو نہ ڈال دینا کہ وہ خرچے ہی کرتا رہے کہ تمہارے جو ہے وہ سارے میچنگ ہی ملاتا رہے، اس کو بھی تو دیکھو۔ تو یہ ساری فضول خرچیاں نہ کریں۔ اچھا کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ یار پتہ نہیں، ایک تو ان کے دماغ میں بیٹھ گیا کہ نہیں اس نے مجھے اس لباس میں دیکھ لیا ہے نا، اب دوبارہ جاؤں گی تو وہ پہچان لے گی کہ وہی لباس میں۔ واقعی ان کو یاد بھی ہوتا ہے۔ کمال دماغ ہے بھائی، ہم تو کئی بار ایک لباس میں کئیوں سے ملے، آج تک میں 46-47 سال تو ہو گئی، ایک نے نہیں کہا دوبارہ وہی کپڑے پہن کے آئے ہو۔ کیوں کہے گا بھائی میرے کپڑے میں نے پہنے، تم اپنے پہنو میں اپنے پہنوں، ٹھیک ہے، صاف ستھرے پہنے۔ تو بہرحال یہ خامہ خائی کا ایک خبط ہے سوار ہو گیا۔ تو بہرحال ضرور مطلب اگر خرچ کرنا ہی ہے نا، اللہ نے بہت دیا ہے تو یقین کریں لوگوں پر خرچ کریں، غریبوں پر خرچ کریں، نیکی کے کاموں میں خرچ کریں۔ اس میں کوئی اسراف نہیں، کوئی اسراف نہیں ہے۔ نیکی وہ تو ہے نا، لا خیر فی الاسراف ولا اسراف فی الخیر۔ ہاں، خیر کے اندر کوئی اسراف نہیں ہے اور اسراف کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ بالکل بانٹیں اللہ کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے جب استعمال کرتے تو کہتے تھے نا اس کا تو میں نے حساب دینا ہے، اور اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنی ذات کے لیے اتنا سا، اور یہاں پہ تو کہتے تھے اس کا ثواب لینا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اس کا حساب نہیں، اس کا ثواب۔ جو اپنا حساب دینا ہے اس کے لیے ہمیں یہ پورا خیال کرنا ہے۔ اور سب اچھا مفتی صاحب، دو